سمینہ نذیر کی کہانی۔ کلو۔ جس دن کلو رانڈ اپنے ماموں کے ساتھ منہ کالا کرنے پر محلے سے نکالی گئی، اسی دن اتفاقاً مشتری بانو نے اپنے شوہر حکیم شتاری کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر کیروسین تیل پینے کا فیصلہ کیا۔ بیچاری مشتری بانو، پاکیزہ اور صوم و صلات کی پابند عورت، جو کلو کو بس دور ہی دور سے دیکھا کرتی تھیں، کیا جانتی تھیں کہ ایک دن وہ گشتی ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دے گی۔ کلو کو پہلی مرتبہ میں نے منجن والے کے تماشے پر دیکھا تھا، جہاں ہر جمعے کی شام ایک موٹا سا آدمی مختلف قسم کے داتاری منجن بیچا کرتا تھا۔ ہر جمعے کو سرے شام ہی وہ ایک ڈھول والے کے ساتھ آ دھمکتا اور پھر اس کے گرد بچوں اور بڑوں کا مجمع سا لگ جاتا۔ کبھی لکڑی، کبھی کوئلہ، کبھی دانتن چباتے ہو، لگا لو دانت میں منجن اگر آرام چاہتے ہو۔ جس انداز میں وہ لہک لہک کر اور گا کر منجن کی تعریفیں کرتا، اس کے آگے ہمارے مستقیم قادری نعت خواں پھیکے پڑ جاتے تھے، کیونکہ منجن والے کی آواز ان سے زیادہ سریلی اور پرسوز ہوا کرتی تھی۔ کلو اس کے منجن کے لیے ماڈل کا کام کرتی تھی۔ اس کے سیاہ چیچک روح پر اس کی پھٹی ہوئی وحشت زدہ آنکھیں، گھاس کی طرح سوکھے بال، گرد و میل میں اٹا چیکٹ لمبا فراک، پھٹی ایڑیاں اور لمبے ٹیڑھے میڑھے ناخن، جیسے غلاظت کا چلتا پھرتا شاہکار تھی وہ، مگر ان سب کے باوجود اس کے پاس سفید موتیوں کی طرح چمکتے دانت تھے۔ منجن والا کلو کے منہ کو کھول کھول کر تماشائیوں کو یہ باور کرواتا کہ کلو صرف اس کا بنایا منجن استعمال کرتی ہے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ کلو ہفتوں دانت نہیں مانجتی۔ خیر، ہمیں تو اس کی لگائی نوٹنکی سے مطلب تھا۔ مجمع چھٹنے کے بعد منجن والا کلو کو مٹھی بھر چنے اور چند سکے اجرت کے طور پر دے دیا کرتا۔ اللہ اللہ خیر صلہ، کلو اسی میں خوش تھی، بلکہ 2-3 دن تک وہ اترائی سی پھرتی تھی، کیونکہ یہ کام محلے کے دیگر رذیل کاموں سے خاصا بہتر تھا۔ راشدہ بھابھی آواز دیتی، اے کلو، ننے نے ٹٹی کر لی ہے، ذرا دھلا دیجو، پاخانے میں لت پت پڑا ہے لونڈا، اور تو کیسے ننی بنی دیدے پھاڑ اسے دیکھ رہی ہے، ہیں شرم تو نہ آوے تجھے؟ ہاں، ادھر اس کے نہالچوں کا انبار بھی پڑا ہے، دھوتی جانا، دیکھنا پیلے نشان نہ رہ جاویں، ڈنڈے سے کوٹنا ضرور، مگر ذرا ہلکے ہاتھ سے۔ کلو بغیر چوں چرا کیے کام میں جٹ جاتی۔ راشدہ بھابھی اس کے لیے چنگیر میں 2 موٹی جوار کی روٹیاں اور پودینے کی چٹنی جو رکھ گئی تھی، کلو کے دن بھر کا سامان ہو گیا تھا۔ اس کے دیگر فرائض میں سغرا کی دادی کی پیٹھ ملنا، سغرا اور منجلی کی جوئیں اور لیکھیں چننا، بند گٹر میں بدا مارنا، کوئلے کی ٹال سے من بھر کوئلے کی بوری پیٹھ پر لاد کر لانا، گیہوں پسوانا، بند کوٹریوں کی سالانہ صفائی کرنا، بیلوں کو چارہ ڈالنا، بکریاں چرا کر لانا وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ بدلے میں صرف جھوٹا موٹا کھانا اور کوئی پھٹا پرانا کپڑا۔ یہ سب کام کر کے دکھتی کمر اور چٹختی ہڈیوں کے ساتھ جب وہ ماموں کے گھر جاتی تو ممانی کی ڈانٹ پھٹکار اور ماموں کے گھوسے لاتے کھانا بھی اس کا فریضہ تھا کہ سارا دن کہاں آوارہ کتیا کی طرح منہ مارتی پھرتی ہے، گھر کا ایک کام نہیں کرتی۔ کلو کے لیے گھر صرف ڈرائنگ کے کاغذ پر بنی ہوئی سرخ چھت اور بہت سے درختوں میں گھرا ہوا ایک مکان تھا، جو اکثر ممانی کی لڑکی زہرا بنا کر اس میں پینسل سے رنگ بھرا کرتی تھی۔ اس کا آسمان ہمیشہ نیلا اور اودے بادلوں سے بھرا ہوتا تھا۔ کلو حسرت سے اسے تکا کرتی۔ کلو کے خیال میں گھر صرف کاغذ یا کیلنڈر پر ہوتا ہے، کیونکہ جہاں وہ دن رات گزارتی تھی وہاں تو صحن میں لگی زنگ آلود ٹین اور نیچے بنا پلستر کا ایک فرش تھا۔ اس پر وہ اپنا میلا کچیلا بوریا بچھا کر لیٹ جایا کرتی۔ ٹین کے سوراخوں سے آسمان پر چمکتے تاروں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتی، ہنستی اور سو جاتی، سردیوں میں سکڑتی، بارش میں بھیگتی اور گرمیوں میں جھلستی۔ کلو کا وہی ایک سائبان تھا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے ہاں خواجہ بابا کی نیاز ہوئی تھی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، محلے کے سارے گھروں میں پلاؤ اور زردہ بھیجنے کے باوجود کچھ بچ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر میں کھانے کے لیے پلاؤ نکالا تو ذرا لہسن کی بو اٹھ گئی، کھانا اترنے کا اندیشہ سا ہوا۔ میاں صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا اور دسترخوان سے اٹھ گئے۔ بچوں نے منہ بنا کر دودھ روٹی کھا لی۔ مجھے فوراً کلو یاد آئی۔ بڑکی کے ہاتھوں اسے بھیج بلوایا۔ کلو سر کھجاتی، دانت نکوستی آدھم کی، گیلے اور بدبو دیتے پلاؤ پر وہ مر بھکوں کی طرح ٹوٹ پڑی۔
ایک دانہ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ ہڈیاں تک چوس چوس کھائیں۔ کتنا ثواب ملے گا مجھے۔ پیٹ بھر کر ڈکار مارتی کلو کو دیکھ کر میں نے سوچا، خامخواہ میں کھانا کوڑے میں جاتا، کتے بلیاں کھاتے، خواجہ بابا کا عذاب اور مول لیتی میں، کتنا گناہ ملتا۔ فاتحہ کے رزق کو ضائع کرتے۔ کھانا کھا کر کلو نے بے حساب برتن الگ دھو ڈالے اور مہینوں سے بند موری بھی کھول ڈالی۔ مجھے تو اس کی بد شکلی کے باوجود اس پر پیار آ گیا۔ فوراً بڑکی کا ایک پرانا سا ٹن کا جوڑا جو ذرا ادھڑ سا گیا تھا اسے عطا کیا۔ وہیں موری کے پاس ایک چادر کی اوٹ لگا کر اس نے غسل کیا۔ نیا جوڑا جو پہننے کو ملا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر جو میں نے سلام پھیرا تو اس کے کالے کلوٹے جسم کی طرف نظر پڑ گئی۔ لا حول ولا قوت۔ صورت شیطان تو بدن رحمان۔ بان کی کسی چارپائی جیسا لوہے کی طرح ٹھوس جسم لگتا تھا، گویا کہ قد آدم افریقی مورتی ہو۔ ڈونگے سے پانی سر پر ڈال رہی تھی۔ دو سیاہ چاند اور بھی تن کر گول ہو گئے۔ بالوں کی غلاظت جسم کے ہم رنگ ہو کر اتر رہی تھی اور گھنگریالے بال مخروطی کولوں پر کوڑیالے سانپوں کی طرح لوٹ رہے تھے۔ مجھے جلن سی ہوئی۔ بڑکی کے ابا کئی دن ہوئے مجھ سے اجتناب برت رہے تھے۔ میں بھی لگاتار 5 بچوں کے بعد کہاں تک اپنی گولائیاں اور مخروطیاں سنبھال پاتی۔ جسم ڈھیلا ڈھالا ہو گیا تھا جیسے پرانی ٹاٹ کی بوری جو بے حد استعمال کے بعد صرف فرش پوچھنے کے کام آتی ہے۔ میں نے بڑکی کا ساٹن کا جوڑا اٹھا کر واپس رکھ لیا۔ ذرا سا تو ادھڑا ہے، ہاتھ سے رفو کر دیا جائے گا۔ مہنگائی کس قدر ہو گئی ہے، جنگ سر پہ کھڑی ہے، نیا جوڑا خریدنا کوئی مذاق ہے؟ کلو نے بالکل بھی برا نہ مانا۔ اسی چادر سے جسم پوچھا اور دوبارہ اپنی خلط فاخرہ پہن کر خیالی پہل دوج کھیلتی نکل گئی۔ ادھر حکیم شتاری اور مشتری بانو کے بیاہ کو کوئی 10 برس ہونے کو آئے تھے۔ کس دھوم سے وہ 19 برس کی دھان پان مشتری کو بیاہ لائے تھے۔ حکیم کی بارات پر خوب آتش بازی کی گئی، انار چھوڑے گئے اور دولہا دلہن پر ڈھیروں سکے اچھالے گئے تھے۔ محلے میں برسوں اس شادی کا تذکرہ رہا۔ حکیم شتاری اس وقت کوئی 40 کے پیٹے میں تھے۔ ہاں، روزانہ کشتے اور نرم چھواروں کا حلوہ بکری کے خالص دودھ میں ابال کر پینے سے وہ بمشکل 30 کے لگتے تھے۔ یہ سوال بھی اٹھاتا کہ حکیم نے اتنی دیر میں شادی کیوں کی۔ میرے میاں نے ایک مرتبہ دبے لفظوں میں بتایا تھا کہ حکیم شتاری لونڈے بازی سے شغل رکھتے تھے۔ والدہ کی ڈانٹ پھٹکار اور والد کی لان تان کے بعد الہڑ سی مشتری بانوں کو بیاہ لائے۔ مشتری بھی 12 بھائی بہنوں میں 8ویں نمبر پر تھیں۔ چپ چاپ حکیم کے لیے گردن جھکا دی اور رسی سے بندھی گائے کی طرح سر جھکائے چلی آئیں۔ شادی کے پہلے سال حکیم نے مشتری کو یوں برتا گویا کسی بچے کا نیا نویلا کھلونا ہو۔ پاجامے میں بندھے اظہار بند کی طرح جسم کے ساتھ ہر وقت ہر گھڑی ان پر نثار ہوئے جا رہے ہیں۔ کبھی اخروٹ کا حلوہ تو کبھی میٹھے پان، کبھی میلے ٹھیلے میں ساتھ لے جانا، اور تو اور مشتری بانو ان کے ساتھ سنیما بھی ہوئیں، جو کہ اس وقت مسلمان بیبیوں کے واسطے سور کا گوشت کھانے جیسا حرام تھا۔ توبہ توبہ، جب بیاہ کے اس ہنڈولے میں جھولتے 2 برس ہو گئے اور مشتری بانوں کا پاؤں بھاری نہ ہوا تو ساس سسر خاندان والوں سب کا ماتھا ٹھنکا۔ میاں ٹھہرے خود حکیم، دنیا جہان کے صفوف، شربت، جڑی بوٹیاں اور پھر تھک ہار کر انگریزی دوا بھی دے ڈالی، لیکن مشتری بانوں کی گود ہری نہ ہوئی۔ خاندان والوں نے حکیم شتاری کی مردانگی پر شبہ کرنا شروع کر دیا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ اپنے گاؤں سے ایک اور جورو کر لائے۔ مشتری بانو دھک سی رہ گئیں، جھٹ پٹ اپنا سامان باندھا کہ مائکے کا رستہ لیں۔ دہلیز الانگنے لگیں تو وداعی کے وقت ضعیف باپ کے کہے روایتی جملے کان میں بازگشت کرنے لگے۔ ڈولی میں جاتی ہو بٹیا، اب وہاں سے ڈولا ہی اٹھے قدم کسی ریل کے ڈبے کی طرح چرچرا کر مدھم ہوئے اور پھر تھم گئے۔ دل برداشتہ ہو کر مشتری بانو وہیں حوض کے پاس بیٹھ گئیں، آنسوؤں سے وضو کیا اور نماز مغرب کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کاہے کو بیاہی بدیس کے اصل معنی آج سمجھ میں آئے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اس مقولے پر حکیم صاحب کا ایمان کامل تھا۔ جتنے زیادہ پیسے انہوں نے غریب سسر کی ہتھیلی پر رکھے، اتنی کم عمر لڑکی چن کر بیاہ لائے۔ بمشکل 17 کی تھی کمبخت انوری، ابھی سکھیوں کے ساتھ گٹے اور بھائی کے ساتھ کنچے کھیلتی تھی کہ سسر کی عمر کے شوہر کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ رات کس غضب کی رات تھی، یعنی دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔
مشتری بانو کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ مغرب کے وقت جو مصلے پر بیٹھی تو عشاء کا وقت ہو گیا۔ 3 6 کے 9 جانے کتنے وطر پڑھ ڈالے۔ پیر سن ہو گئے، بار بار سجدہ سہو ادا کرتی، گھبرا کر زور زور سے درود شریف کی تسبیح شروع کر دی، مگر میاں کے کمرے سے اٹھتی ہیجانی آوازوں کو نہ دبا سکی جو کسی پستول کی گولیوں کی مانند ان کے جسم میں چھید کیے جا رہی تھی۔ 2 کمروں، ایک برآمدے اور بالشت بھر کے صحن پر مشتمل اس گھر میں کاہے کا پردہ تھا۔ دیواریں گویا کاغذ کی تھیں، کیا اندر کیا باہر۔ اندر حجلہ عروسی سے زیادہ کسی دنگل کا منظر تھا۔ دنگل میں بھی پہلوان برابر وزن و مراتب کے ہوتے ہوں گے، یہاں تو حاکم و محکوم اور ظالم و مظلوم کے درمیان محاذ آرائی تھی۔ کون جیتے گا یہ صاف ظاہر تھا۔ تھوڑی دیر میں سناٹا چھا گیا۔ حکیم کے خراٹے اور انوری کی دبی دبی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ مشتری بانو جو ذرا اونگھی بھی نہ تھی، حیا علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم سن کر فجر کی رکعت باندھنے لگیں۔ دوبارہ وضو کی چندہ حاجت نہ تھی۔ اگلی صبح حکیم شتاری تو بغیر کسی شرمساری کے اصلی گھی میں ترتراتے پراٹھے اور پائے نہاری کھا کر مطب کو روانہ ہوئے، لیکن مشتری بانو کو دل کڑا کر کے انوری کے بکھرے ٹکڑے سمیٹنے پڑے۔ برہنہ انوری خون آلود چادر میں ڈھکی مردہ چھپکلی کی مانند پڑی تھی۔ پھر یہ روزانہ کا ہی معمول ہو گیا۔ قیامت جتنی بھی بڑی ہو، رفتہ رفتہ انسان اسے جھیل ہی جاتا ہے۔ حکیم شتاری تو مشتری بانو کو کسی کھوٹے سکے یا فالتو سامان کی طرح گھر میں رکھ کر بھول ہی گئے۔ میٹھے پان اور اخروٹ و گاجر کے حلوے اب بھی گھر آتے، لیکن صرف انوری کے لیے۔ انوری بدذات بھی اب راتوں کے دنگل میں برابر کی کشتی لڑتی، بلکہ اکھاڑے سے اب انوری کی مسرت آمیز آوازیں حکیم صاحب کی کمزور سی نہ مت کرو آج رہنے دو والی مدافعت پر بھاری ہونے لگی۔ لگتا تھا اندر شیرنی اور ممیات بکرے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ مشتری بانو نے اب مسجد سے 1000 دانوں کی تسبیح منگوا لی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں مشتری بانو اور انوری سوکنوں کے بجائے ساس اور بہو لگنے لگیں، اور جیسے ہی انوری کے حاملہ ہونے کی شیرینی محلے بھر میں بانٹی گئی، تمام اہل محلہ اور اہل خاندان نے آ کر مشتری بانوئی کو مبارکبادیاں اور پہناؤنیاں دیں، جیسے حکیم شتاری ان کی جائز اولاد یا داماد ہی تو ہیں۔ بیچاری مشتری بانو، بلکہ بانجھ مشتری بانو، اس دن تو چوہے مار دوا کھاتے کھاتے رہ گئیں، جب خود ان کی والدہ حکیم صاحب اور انوری کے لیے مٹھائی اور نامولود بچے کے لیے نہالچے، کلوٹ، ہاتھ کی سلی گوٹا لگی کنٹوپ لیے چلی آئیں۔ اس کے بعد تو ان کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہی رہ گیا تھا۔ اتنے لاڈ دیکھ کر انوری نے بالکل ہی پیر پھیلا دیے، پلنگ پر پڑی صرف کھاتی اور بدن دباتی رہتی۔ شام کو حکیم صاحب کو آتا دیکھ کر یہ درد اور بھی بڑھ جاتے۔ حمل کے دنوں میں خاص دھیان رکھتی کہ ساری رات حکیم کا بازو اس کے پھیلتے نرم سینے پر رہے، تاکہ حکیم اپنا پہلو کہیں مشتری بانو سے نہ گرما لیں۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ، سرہانے بیٹھا ناگ ہی تو ہے، جانے کب ڈس لے۔ مشتری بانو اس سانحے کو بھی مشیت ایزدی سمجھ کر جھیل گئیں کہ چلو گھر میں ننھے کے آنے سے رونق لگی رہے گی۔ لیکن اچانک ایک دن حکیم صاحب کوچوان کو گھر لائے اور 4 صندوق اپنا اگالدان، پاندان اور حاملہ انوری کو سمیٹ آبائی گاؤں کی طرف سدھارے۔ ہومیوپیتھی دواؤں کے غلبے کی وجہ سے اب یہاں ان کا مطب کچھ مندہ ہو گیا ہے۔ پرانے گاؤں میں نیا مطب کھولیں گے اور اسی بہانے والدہ کو پوتے کا دیدار بھی کروائیں گے۔ ان سب باتوں کی مشتری بانو کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے فیصلے اپنے تک رکھنے کے قائل تھے۔ مردوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، بیویوں کے آگے راز نہیں اگلتے۔ سنتے ہیں کہ مطب چل پڑا۔ 8 سال میں حکیم شتاری نے پے در پے 3 بچے انوری کو دے کر مردانگی کی مہر لگوا لی۔ رہی مشتری بانو تو اب 30 برس کی عمر میں وہ 50 سالہ بڑھیا کا روپ دھارے بیٹھی تھیں کہ زندگی نے انہیں کلو رانڈ سے ملوا دیا۔ میہ کی جھڑی لگے وہ 5ویں رات تھی۔ عورتوں نے آٹے کے تھال دہلیز پر الٹ دیے، پنڈتوں نے منتر پڑھے اور ملاؤں نے اذانیں دیں، مگر برسات کی جھڑی بیوہ کے آنسوؤں کی طرح لگی سو لگی۔ کلو اپنے اسی شاہی بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ ٹاٹ بھیگ کر تر ہو گیا تھا، لاکھ پردے باندھ رکھے تھے، مگر ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھار تن من سب بھگوئے دے رہی تھی۔ کلو کی ممانی اس رات مائکے میں ٹھہر گئی تھی۔ باڑھ ٹوٹ کر سیلاب آنے کا بھی اندیشہ تھا۔ لونڈوں کو کمر اور کولہے پر رکھ وہ اماں کے ہاں نکل گئیں، جو کہ پرلا محلہ تھا۔ ممانی کے مائکے والا گھر پکے پتھر کا بنا ہوا تھا۔
جس پر انہیں خاصا غرور تھا۔ ماموں ہتھ رکشہ چلاتے تھے۔ اس طوفانی برسات میں کون سواری ملتی۔ نامراد جلد ہی گھر لوٹ آئے۔ کلو گھنٹے بھر سے گیلے بستر میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج اسے لوری دینے والے تارے بھی آسمان پر نہ تھے۔ ماموں کو آتا دیکھ کر وہ سوتی بن گئی۔ جب سے برسات شروع ہوئی تھی، موسم کے ساتھ ساتھ ماموں کی نظریں بھی کچھ بدلی بدلی سی تھیں۔ کلو نے نہ تو قرآن پڑھا تھا، نہ اس کی کوئی تعلیم ہوئی تھی۔ تربیت کا تو پوچھنا ہی کیا، پھر بھی دل ہی دل میں وہ بھلا برا اور گناہ و ثواب کے مسائل جانتی تھی۔ ماموں 5ویں پاس تھے۔ قرآن انہوں نے دہرا رکھا تھا، مگر مرد کا تو ایک ہی دھرم ہوتا ہے جس کی عبادت و پوجا پاٹ میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ آدھی رات کو ماموں اس کے گیلے بستر میں آ دبکے۔ بارش اور تیز ہو گئی، ہر طرف پانی۔ بدمزہ ہو کر اسے بازوؤں میں اٹھا اپنی مسحری پر لے گئے۔ کلو کو لگا کہ آخرکار ماموں کو مرحومہ بہن کی یاد آ گئی ہے اور اسی وجہ سے ترس کھا کر اسے ممانی کے بستر پر سلانا چاہ رہے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے پتہ چل گیا کہ انہیں مرحومہ بہن نہیں بلکہ مائکے گئی ممانی کا جسم یاد آ رہا تھا۔ ماموں کے گھونسوں لاتوں سے تو وہ واقف تھی ہی، اس وقت اس زور آزمائی میں دھمکیوں کا بھی اضافہ ہو گیا تاکہ کارروائی کسی طور رکنے نہ پائے۔ رات بھر کڑکتی بجلی اور بادلوں کی گرج چمک میں سب جل تھل ہو گیا۔ اس رات گاؤں میں آنے والا طوفان تو ٹل گیا، مگر کلو کی زندگی میں باڑھ آ گئی۔ صبح سویرے اچانک بارش رک گئی، سورج نکل آیا۔ ممانی کے لونڈے نے دودھ کی ہاہاکار مچائی تو ممانی ایک لونڈا بغل میں دبائے، ایک کولہے پر ٹکائے، ایک کی انگلی تھامے اور ایک کو پیٹ میں سینچے گھر آن پہنچی۔ مسکراتی ہوئی مسحری تک پہنچی تو ماموں بھانجی ہم آغوش بے سدھ پڑے تھے۔ ماموں تو فوراً جاگے اور کلو سے یوں منہ موڑ لیا گویا دشمن ملک کی فوج کا کوئی سپاہی ہو اور سارا رائتا کلو فاحشہ پر ڈول دیا۔ ممانی نے اڑلا اڑلا کر گھر کیا سارا پڑوس اور پھر سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ بھوکا لونڈا فرش پر ایڑیاں مار مار کر روتا رہا، مگر ممانی بحری بنی کلو پر ساری چوڑیاں توڑتی رہیں۔ تماچے، تھپڑ اور چپل مار کر اس کا سیاہ منہ سرخ کر دیا۔ گھبرا کر بھاگتی کلو پر کھڑاویں کھینچ ماری تو پیشانی سے خون ابل پڑا۔ اری گشتی کلموہی، ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر بچے کھاتی ہے، تو اپنے ہی ماموں کو کھانے بیٹھ گئی۔ کلو نے نگاہ اٹھا کر ماموں کی جانب دیکھا کہ شاید اب انہیں مرحومہ بہن یاد آ جائے اور وہ اسے بچا لیں، لیکن ماموں نظریں پھیر یوں معصوم بنے کھڑے تھے گویا ماں کے پیٹ سے جن کر انہیں کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہوں۔ بہرحال ماموں اور ممانی نے اسے محلہ بدر کر کے ہی دم لیا۔ ماموں کو ممانی کی اس کلو نکالو مہم میں برابر کا بلکہ بڑھ چڑھ کر یوں بھی ساتھ دینا پڑا کہ مبادا کل کو وہ ساری حقیقت ممانی یا کسی اور سے نہ جڑ دے۔ ایسی آوارہ اور ٹکیائی لونڈیوں کا بھروسہ ہی کیا۔ حاملہ ہونے کے باوجود ماموں کو اس رات ممانی سے اظہار محبت طعن و کرہن کرنا ہی پڑا۔ تو جس دن کلو رانڈ اپنے ماموں کے ساتھ منہ کالا کرنے پر محلے سے نکالی گئی، اتفاقاً اسی دن مشتری بانو نے حکیم شتاری کی بے وفائی سے بددل ہو کر کیروسین تیل پینے کی ٹھانی۔ تنہائی کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ سالوں کی عذاب ناک تنہائی کاٹنے کے بعد آج مشتری بانو نے اس کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ دن بھر بچے قرآن پاک کا سبق لینے آتے، عورتیں اپنے پوشیدہ اور ظاہر امراض کے بارے میں ان سے صلاح و مشورہ لیتیں، مجنوں اور مرگی کے مریضوں پر چھو دم بھی کرنے لگی تھیں، مگر یہ سب دن بھر کا جنجال تھا۔ رات آنے سے پہلے ہی انہیں وحشت آ لیتی۔ کبھی بھیجتی پانی کی مشک لیے اندر تک کھنکھار کر آتا تو اس کے کثرتی بدن اور بازوؤں کی مچھلیوں کا ذہن میں جھپاکا سا ہوتا۔ توبہ و استغفار کی تسبیح شروع ہو جاتی۔ اور تو اور ایک دن مائکے سے بڑی آپا کا داماد کسی کے مرنے کی خبر لایا تو اس کے جانے کے بعد فضا میں ابلتی مردانہ خوشبو کو دیر تک سونگتی رہیں۔ نظر بچا کے اس کا جھوٹا پانی بھی غٹاغٹ پی گئیں۔ پھر توبہ کا سلسلہ کوئی ہفتے بھر تک چلا۔ محرم کا مہینہ تھا، تھک گئی تھیں اس اجاڑ اور گنہگار زندگی سے۔ اس سے پہلے کہ شیطان ان پر پوری طرح غالب آئے، اس بانجھ ناشدنی زندگی کا خاتمہ نہ کر لیا جائے، یہ سوچ کر مٹی کے تیل کی بوتل دل کڑا کر کے اٹھا لی۔ آنکھیں میچ کر ابا مرحوم، اماں جنتی، تمام بہنوں بھائیوں، بھانجے بھتیجوں، حکیم شتاری، انوری، یہاں تک کہ ان کی آل اولاد کے لیے تک بے شمار دعائیں کر ڈالیں۔
اس حرام موت کے لیے پہلے ہی تہجد میں اللہ سے معافیاں مانگ چکی تھیں۔ پھر خیال آیا کہ ان کی موت کی خبر سن کر جو پڑوس کی نیک بیویاں گھر آئیں گی تو گھر صاف ستھرا نہ دیکھ کر کتنی باتیں بنائیں گی۔ سارا دن گھر دھویا، نئی کروشیا کی چادریں پلنگ پر ڈالیں، باورچی خانے میں تھا ہی کیا، پھر بھی جو کچھ اناج، اچار، پاپڑ، مسالے تھے فقیر کی جھولی میں ڈال دیے۔ حیران سا ہندو فقیر پوچھ بیٹھا، رام رام بیٹیا، کہیں سفر پہ جا رہی ہو؟ بولی، ہاں لمبے سفر پر۔ فقیر بولا، واپسی کب تک ہوگی؟ ڈبڈباتی آنکھوں اور روندھے ہوئے گلے سے بولی، پتہ نہیں، اور ٹاٹ کا بھاری پردہ گرا دیا۔ برتن مانجھے، جالے جھاڑے، ٹین کے چھوٹے سے پچکے ہوئے ٹرنک سے نکاح کا محضر نکل آیا، اسی کو اوڑھ لیا۔ کان میں خود بخود ڈومنیوں کا گایا ہوا گیت کاہے کو بیاہی بدیس رے لکھی بابل مورے گونجنے لگا۔ مٹی کے تیل کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی کہ اچانک دہلیز پر کوئی دھب سے گرا۔ دل بولا کہ دیکھوں کون ہے، دماغ بولا تمہیں کیا، تم تو دنیا چھوڑ چلی ہو، بھاڑ میں جائے گرنے والا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ دہلیز سے آواز آئی، پانی پانی۔ دل بولا کیسی یزید ہو، محرم میں پیاسے کو پانی نہ دیتی ہو۔ بے اختیار کیروسین کی بوتل چھوڑ چمکتے کٹورے میں پانی لے آئیں اور نیم مردہ کلو کو پانی پلانے لگیں جو زمین پر کسی لنگڑی گائے کی طرح ڈھیر تھی۔ جی ہاں، محلے پار سے لڑکتی لنگڑاتی، بھوک سے بلکتی اور پیاس کے مارے العطش العطش کرتی آوارہ، فاحشہ، پلید اور دیدہ ہوائی کلو رانڈ پاکیزہ مشتری بانو کی دہلیز پر آن گری تھی۔ یہ بھی مشیت ایزدی تھی، بس پھر کیا تھا، تقدیر سے زیادہ تعزیر کی ماری یہ دو عورتیں ایک دوجے کے جینے کا سہارا بن گئیں۔ جس کیروسین تیل کو پی کر مشتری بانو جان دینے چلی تھیں اسی کو جلا کر رات کی ہنڈیا پکائی گئی، کیونکہ کلو اور وہ بوجہ 2 دن کے فاقوں سے تھیں۔ صبح ہونے پر مشتری بانو نے دیکھا کہ کلو کے تکیے پر تو جوئیں رینگ رہی ہیں۔ بڑی کراہت آئی، جی میں آیا کہ اسے کھلا پلا کر چلتا کریں، لیکن قدرت کے بھیجے ہوئے شیطان نما فرشتے کو کیوں کر رخصت کرتی۔ سوچا اللہ کی آزمائش ہے، انہیں اس میں پورا اترنا چاہیے۔ بچے ہوئے مٹی کے تیل کو اس کے گندے سندے بالوں میں ڈال کر صدیوں سے بسی جوؤں کا خاتمہ کیا۔ گٹھریوں کی صورت باندھا گیا، سامان کھولا گیا جس میں ایک گھسی ہوئی سرخ صابن کی ٹکیا بھی رہ گئی تھی۔ کمبخت کو نہانے بھیجا اور خود اتنی دیر میں قرآن پڑھنے آئے بچے کو بھیج پرچون والے سے ضروری سامان منگوایا۔ جوار کی روٹیاں اور لہسن پودینے کی چٹنی پھرتی سے سل پر پیس ڈالی، ساتھ پیاز کی ایک ڈلی کاٹ لی کہ عرصے بعد کوئی مہمان گھر آیا ہے۔ دسترخوان بھرا بھرا لگے۔ سہ پیر کا وقت، کوئل کی کوک اور بارش کے بعد کی ہوا جو سندل کے جنگل سے گزر کر وہاں پہنچ رہی تھی، ماحول عجیب خوبصورت ہو گیا اور کھانا شروع ہوا۔ کلو مشتری بانو سے ذرا پرے چٹائی چھوڑ ننگے فرش پر بیٹھی۔ مشتری بانو نے اپنا زرد اور سیاہ چھینٹ کا پھولدار لامبا کرتا اور تنگ پاجامہ اسے نکال کر دیا تھا۔ کلو کا قد کاٹ اچھا تھا، کرتا ذرا پھنسا پھنسا سا رہا، خاص کر سینے کی طرف سے۔ مانگ تانگ کر کھانے والوں کی ہڈی بوٹی گدازی ہوتی ہوگی، یا پھر یہ کلو کی اٹھتی جوانی کا قصور تھا جو وہ مشتری بانو کی دھان پان قمیص میں سما نہیں پا رہی تھی۔ جو بھی ہو، مشتری بانو کے گھر اور زندگی میں گویا بہار آ گئی۔ کلو کے سیاہ گھنگریالے بالوں میں سرسوں کا خالص تیل پڑا، ناخن کاٹے گئے، پھٹی ایڑیوں میں مکھن لگایا گیا اور بدن سے میل کی بتیاں اتریں تو اندر سے سانولی سلونی کلو نکھر کر باہر نکل آئی۔ کم بخت بلا کی پھوہڑ، نہ آٹا گوندنے کا ہنر تھا، نہ کپڑے دھونے کا سلیقہ تھا، پکانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بشیر حلوائی کے 2 لونڈے مشتری بانو سے قرآن پاک کا سبق لیتے تھے۔ ہدیے کے طور پر روزانہ 8 سیر دودھ اور مہینے کے مہینے سیر بھر اصلی مکھن آ جاتا تھا۔ پہلے تو مشتری بانو اسے سڑا کر پھینکا کرتی تھیں یا قریب کے ایک چھوٹے سے مندر میں شیولنگ کو بھوگ لگاتی تھیں۔ مندر اور مسجد پاس پاس ہی تو تھے۔ عبد الرحمن بھجن پر جھوما کرتے تھے اور رام لال میلاد النبی میں پہلے کی صفوں میں بیٹھا نعتوں پر گردن ہلاتا اور واہ واہ کرتا۔ محرم تو سب کا ہی سانجھا ہوتا تھا، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا برہمن، کیا کھتری، لیکن اب مشتری بانو مکھن کو پگھلا کر اس دیسی گھی سے حلوہ بناتی، کبھی چنے کی دال کا، کبھی مونگ کا اور کبھی سوجی کا۔ تر مال کھا کر کلو کی جوانی اور بھی سوختہ ہونے لگی۔ اب اس کی تپش مشتری بانو تک آنے لگی۔ کلو نے جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہ تھا۔ اماں کی گود سے ماموں کی آغوش تک کی ساری کہانی مشتری بانو کے پہلو میں لیٹ سنا ڈالی۔
مشتری بانو کے دل کے کتب خانے میں بھی تو من من بھر کی کتابیں قید تھیں جن پر زندگی کی ساری حکایتیں نقش تھیں۔ وہ دل جو ان حکایتوں کو سمیٹے اور سانحوں کو سہتے بھاری بھاری سا ہو چلا تھا، اب کلو کو سب سنا کر پھول سا ہلکا ہو گیا۔ کسی دکھ اور مسئلے کا شائبہ تک نہ رہا۔ عورت کسی کے آگے جب من ہلکا کرتی ہے یا اپنا مسئلہ کسی کو سناتی ہے، وہی اس مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے۔ گویا گھن لگے اناج کی بوری کسی بہتے دریا میں بہا دی، بوری بھی خالی ہو گئی اور دریا کا بھی کچھ نہ بگڑا۔ دونوں دن رات باتیں کرتی، قرآن کا سبق لیتے بچے ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھا کرتے۔ اب راتیں بھی اتنی لمبی نہ رہی تھیں۔ کلو کی شکل میں دوسراہٹ جو آ گئی تھی۔ کلو کو بھی ململ کا دوپٹہ پہنا کر وضو سکھایا گیا اور اس کی بسم اللہ کی گئی۔ کلو اور بسم اللہ، جس نے سنا دانتوں تلے انگلی داب لی۔ خود مشتری بانو نے 2 بڑے بڑے سیر بھر کے لڈو بنا کر اس کے ہاتھوں میں رکھے، نیا سرخ ابرق کا دوپٹہ اڑھایا۔ بچے خوب ہنسے۔ کلو کافی دن آموختہ لیتے رہی، امور خانہ داری میں بھی برائے نام حصہ لیا، لیکن مشتری بانو بھولی مخلوق نہیں، جانتی تھی کہ کلو ان سب زنانہ کاموں کے لیے نہیں تھی۔ 2-3 ہفتوں میں کلو نے باہر جانے کی تگودو شروع کر دی۔ وہ کب عادی تھی کہ دن کے 8 پہر گھر پر رہے۔ اسے تو لٹو چلاتے، پتنگ اڑاتے لڑکے بالے دیکھنا تھے، یا پھر لوہار کے ہاں کی دھوکنی، کولو کے گھومتے اندھے بیل، ریل کی پرانی پٹریاں، جنگل جلیبی کے درخت اور پھر منجن والا۔ اس کی تو وہ دھن دولت تھے۔ کلو کو گھر میں بند پہلے وحشت، پھر گھٹن اور پھر بیزارگی ہونے لگی، مگر مشتری بانو نے فی الحال اسے گھر پر ہی رہنے کی تنبیہ کی۔ پہلے وہ اپنی وحشت زدہ آنکھیں پھاڑے مردوں کی طرح ٹانگیں کھول بڑے بڑے قدم لیتی چلا کرتی تھی۔ مشتری بانو نے اسے بیبیوں کی طرح چلنا سکھایا، بلکہ سکھانے کی کوشش ہی کی۔ کلو موم کی ناک تو نہ تھی کہ جیسے چاہو موڑ لو۔ کلو کو سب کچھ میسر تھا، پیٹ بھر کھانا، حلوے مانڈے، عزت صاحبان، مگر اسے پھر بھی کسی چیز کی کمی تھی۔ یہ چیز کیا تھی وہ فی الفور جان نہ سکی۔ ایک دن صحن میں مشتری بانو نہا رہی تھیں۔ برسات کے بعد جاڑے کے دن آ رہے تھے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو گئی تھیں۔ غسل خانے کے نام پر صحن کے کونے میں مشتری بانو نے پرانی ساڑی باندھ کر نہانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ برسوں پہلے حکیم شتاری اور انوری بھی یہیں غسل جنابت لے کر مشتری بانو کے سینے پر سانپ لوٹایا کرتے تھے۔ اب برسوں سے وہ اکیلی تھیں۔ دروازے پر محض ٹاٹ کا بھاری پردہ تھا۔ قرآن پڑھنے والی کسی بچی کو پہرے داری پر بٹھا کر وہ بے دلی سے جھٹ پٹ نہا لیا کرتی تھیں کہ کوئی اچانک آ نہ جائے۔ اب کلو ان کی پہرے دار تھی۔ غسل خانے میں تھا کیا، ایک پیتل کا بھاری دیگچہ ہی بالٹی کا کام دیتا تھا۔ برسوں پہلے اماں نے جہیز میں یہ سوچ کر دیا تھا کہ بیٹی اس دیگچے میں بڑی بڑی ضیافتوں کا پلاؤ زردہ بنوائے گی، لیکن اب بھشتی آئے دن ایک مرتبہ اس بڑے سے دیگچے میں پانی گرا جاتا تھا جو 2 دن کے لیے کافی تھا۔ انگیٹھی پر گرم پانی اونٹ رہا تھا۔ بادام کی کھلی، آنولا، ریٹھا اور بیسن، یہی غسل کے کل لوازمات تھے۔ صابن کی ٹکیا خاص مہمانوں کے آنے پر سامنے رکھی جاتی تھی۔ کلو کو آواز دی کہ اور گرم پانی لیا۔ خود سردی کے مارے ٹھٹر رہی تھی۔ موسم ابرآلود ہو رکھا تھا، خنک اور نشیلا، کسی بدمست شرابی کی آنکھوں کی طرح۔ کلو ابھی لائی بانو بیگم کی آواز کے ساتھ گرم پانی کا بھگونا لیے بے دھڑک اندر چلی آئی۔ مشتری بانو اور سمٹ گئیں۔ کلو جاتے جاتے بولی، بانو بیگم پیٹھ مل دوں؟ مجھے ٹوکتی ہیں، اپنی پیٹھ تو دیکھیں، میل کی بتیاں نکلیں گی اس سے، جھاواں دے مجھے۔ مشتری بانو شرم سے دوہری ہوتی ہوئی بولی، رہنے دے، مجھے عادت نہیں۔ انہیں یاد آیا کہ کوئی 6 برس سے کسی نے انہیں جھوٹے منہ بھی چھوا نہیں تھا۔ انوری کے آنے کے بعد سے تو گویا انہیں سلیمانی ٹوپی پہنا کر عدم کر دیا گیا تھا۔ حکیم کے سامنے وہ سارے کام کرتی پھرتی، لیکن مجال ہے جو بے وفا شخص کبھی انہیں بھولے سے چھو لیتا، کسی بہانے ہاتھ لگا لیتا۔ کیا ہوا جو بانجھ تھیں؟ کیا بانجھ عورت کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا مرد اسے پیار کرے؟ کیا عورت صرف اولاد فراہم کرنے کے لیے تخلیق کی گئی تھی؟ من سے چیخ کی صورت اٹھتے سوال وہ کس اندھے بہرے گونگے سے پوچھتی۔ پھر انہیں یاد آیا کہ 6 برس پہلے حکیم شتاری نے پل بھر کو ان کا ماتھا چھوا تھا، وہ بھی میعادی بخار دیکھنے کی صورت میں۔ کسی اپنے کا لمس تو گویا جادو کی پڑیا کی طرح انسان کے رگو پے میں دوڑ کر اس میں بجلیاں سی بھر جاتا ہے۔ یہی بجلی اس وقت مشتری بانو کے پورے جسم میں کوند رہی تھی۔
کلو نے جواب کا انتظار کیے بغیر ان کی پیٹھ ملنا شروع کر دی۔ سغرا کی دادی کی پیٹھ مل مل کر اس نے بڑھیا کو جوان کر دیا تھا۔ مشتری بانو تو ابھی 30 کی بھی نہ ہوئی تھی، پھر تو یہ معمولی بن گیا۔ وہ مشتری بانو جو صرف جمعے کے جمعے نہایا کرتی تھیں، اب ایک دن بعد ہی غسل کا اہتمام کرنے لگیں۔ جاڑا ہو یا کپکپی چھوٹے، انہیں اس کی پرواہ نہ رہی تھی۔ ایک دن کلو پنساری کے ہاں سے اپٹن بھی لے آئی۔ پھر کیا تھا، مشتری بانو کی چمپئی جلد چندن سی چمکنے لگی۔ ایک رات دونوں ایک پلنگڑی پر سوئیں تو ان کی سمجھ کے مطابق شیطان کلو کا روپ دھار کر آ گیا۔ ساری رات شیطان سے غضب کا مارکا ہوا۔ سوئی ہوئی شیرنی بپھر گئی اور شیطان کی خوب خبر لی۔ فجر میں مؤذن حیا علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم پکارتا رہا، مگر مشتری بانو بے سود میٹھی نیند سوتی رہیں، دنیا مافیہ سے بے خبر۔ ایسی نیند انہیں اپنی سہاگ رات کے بعد آج نصیب ہوئی تھی۔ کلو کو بھی قرار سا آ گیا۔ اس گھر اور زندگی میں جس چیز کی کمی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ وہی تھی جو اب پوری ہونے لگی۔ صبح غسل جنابت کے بعد مشتری بانو نے فٹافٹ اصلی گھی میں ترتراتے گیہوں کے آٹے کے پراٹھے دیسی انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ کلو کو پیش کیے۔ مشتری بانو شرمائی سی آنکھیں چراتی رہیں، ایک ہاتھ سے کلو کے لیے پنکھا بھی جھلتی رہیں۔ کلو نے بھی خوب مردانہ شرارتیں کی اور ایک بڑا سا نوالا بنا کر مشتری بانو کے منہ میں ٹھونس دیا۔ دونوں کے قہقہے بلند ہو گئے۔ قہقہے اتنے بلند تھے کہ میرے گھر تک آ رہے تھے۔ نگوڑ ماری کلو رانڈ، ضرور کوئی گندی بات کی ہوگی اس اللہ والی سے، بے شرم کہیں کی۔ مگر میں حیران ہوں کہ مشتری بانو بجائے اسے گھر سے نکالنے کے خود بھی ہنسی ٹھٹا کر رہی ہیں۔ پہلی بات، ایسی آوارہ چھنال کو گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو سگے ماموں کے ساتھ منہ کالا کر سکتی ہے، وہ اچھال چھکا تو جو نہ کرے کم ہے۔ خیر ہمیں کیا؟ کل ہی باسی سالن کے عوض میں نے کلو سے کہا تھا کہ آ کر مرغیوں کا ڈربہ صاف کر دے، صاف منع کر دیا ملکہ نور جہاں نے کہ بانو نے منع کیا ہے باہر کے کام کرنے کو۔ بانو تو ایسے کہتی ہے جیسے اس کی بیگم ہوں وہ۔ اے بہن، دیکھتی ہوں کتنے دن یہ خدا ترسی اور پیار و محبت چلتے ہیں، مگر ان دونوں کا یہ سمبند تو دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا۔ مشتری بانو تو ٹھونٹ بڑھیا سے گلاب کا تازہ کھلا پھول بنتی چلی گئیں۔ کلو کسی کنجڑے سے ڈھولک اٹھا لائی، دونوں مل کر شام کو امیر خسرو کے گیت گاتی، پہیلیاں بجھواتی، بچوں سے پوچھتی، بھلا بتاؤ، کلو شوخی سے پوچھتی، اس محلے بلکہ پورے گاؤں کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ اکرام کی دلہن، سردارنی، گنگو بائی۔ بچے طرح طرح کے نام دیتے۔ ہوں کلو آنکھ دبا کر کہتی، اس گاؤں بلکہ پورے قصبے کی سب سے حسین عورت ہے ہماری بانو بیگم۔ بچے نہ سمجھی اور سمجھی میں قلقاریاں مارتے اور مشتری بانو شرم سے دوہری ہو کر وہاں سے اٹھی جایا کرتی۔ میری بڑکی کو بٹھا کر مولانا رومی اور شمس تبریز کی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ دونوں رومی اور تبریز ہیں۔ توبہ توبہ، ملعون عورتیں، خوف خدا بھی نہیں ان کو۔ کہاں مولانا رومی اور کہاں یہ ملعونہ؟ بہن دال میں کچھ کالا ہے۔ اس دن بلقیس اور میں سر جوڑ بیٹھے، بڑکی کو میٹھا برس چڑھا تھا تو بلقیس مبارکباد دینے چلی آئیں۔ بھئی ایسی محبت تو ہم نے میاں بیوی میں بھی نہیں دیکھی۔ شیر و شکر، دونوں لیلا مجنو کی طرح ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ پتہ کرو کہ آخر معاملہ ہے کیا؟ تمہیں کیا؟ بلقیس تو صدا کی غبی تھی، کند ذہن اور کڑ مغز۔ اس کے منہ میں بات ڈالنی پڑی تاکہ محلے بھر میں جا کر ڈھنڈورا تو پیٹے۔ ارے مجھے کیا، تم بھی بالکل بھولی ہو۔ پرسوں غوث کی اماں کا انتقال ہوا۔ برسوں سے سب مردوں کی غسالنی مشتری بیگم تھیں۔ ان کو بھیج کہلوایا تو مشتری بانو کے بجائے کلو پردے سے کسی غنڈے کی طرح منہ نکال کر بولی کہ جاؤ جاؤ، اب بانو بیگم ایسے گھٹیا کام نہیں کریں گی۔ بلقیس نے استعجاب میں ناک پر انگلی رکھ لی۔ لو اور سنو، حکیم شتاری کے جانے کے بعد اس بانج عورت کا ہم اہل محلہ نے خیال کیا ہے کہ نہیں؟ جب بڑکی نے قرآن ختم کیا تو خود میں نے بروکیڈ اور کتان کے جوڑے ان کو ہدیے میں دیے۔ بھشتی پانی گراتا ہے، پیسہ نہیں لیتا۔ بڑی اماں بھی گھر کی پلی مرغیوں کے انڈے ان کو بھجواتی ہیں، اور ان کی اونچی ناک تو ذرا دیکھو کہ اب یہ مردے نہیں نہلائیں گی۔ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں بھائی۔ اے بھیا، بلقیس کو میری سرگوشی سننے کے لیے میرے قریب ہونا پڑا۔ میں تو کہوں دونوں میں کچھ رام لیلا چل رہی ہے۔ بڑکی قرآن دہرا رہی ہے۔ اس نے خود دیکھا کہ سہ پیر کو بچوں کو لمبا سبق دے کر دونوں کوٹری میں گھس جاتی ہیں، اور مشتری بانو جب باہر آتی ہیں تو اب کیا بتاؤں، اللہ معاف کرے، بال الجھے ہوئے، پسینے میں شرابور، آنچل کہیں تو دامن کدھر، پان کھاتے ہونٹوں کی لالی ادھر ادھر پھیلی ہوئی۔
بلقیس کچھ نہ سمجھتے ہوئے پان کھاتی رہی، کسی بات پر منہ ماری ہو جاتی ہوگی، آخر کو 2 عورتیں گھر میں رہیں تو تو میں ہو ہی جاتی ہے، 2 برتن بھی تو باورچی خانے میں کھڑک ہی جاتے ہیں۔ اچھا میں چلی، عبدالصمد کے بابا راہ دیکھتے ہوں گے میری۔ میں نے تو ماتھا پیٹ لیا، کاٹ کی الو بڑکی کی خوشی پر بنائے موتی چور کے لڈو اور ملیدہ کھا کر چلتی بنی، اور میں کسی کمینے کھوجی کی طرح کڑیاں ملاتی ساری دوپہر بیٹھی رہی۔ اس دن میں نے خود دیوار کی اوٹ سے دیکھا تھا کہ نہاتے نہاتے مشتری بانو یوں ہی ململ کا دوپٹہ اوڑھے کلو کو مارنے دوڑ رہی تھی۔ کلو ہی نے یقیناً کوئی شرارت کی ہوگی۔ دونوں لڑتے لڑتے اندر کمرے میں گھس گئیں۔ بہت کان لگا کر سنا میں نے، اندر بڑی خاموشی تھی۔ ہے بھیا، ان کالے کرتوت کا کون گواہ؟ کس عدالت میں مقدمہ کریں؟ یہاں تو دماغ ہی جج ہے اور دل مدعی۔ انہی شرمناک کرتوت کی وجہ سے سنائے انگریزوں اور جرمنوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ مصیبت پہ مصیبت، اناج سونے کے بھاؤ اور سونا ہیرے کے مول بکنے لگا ہے۔ اس تنگ دستی میں عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے، کون کس کی خبرگیری کرتا پھرے۔ بھاڑ میں جائیں یہ کلو اور مشتری بانو۔ سوچتی ہوں اس جمعرات سیدہ بی بی کی کہانی سننے کے لیے 7 پڑوسنوں کو بلوا لوں، سر سے بلائیں ٹلیں گی، یا پھر آیت کریمہ کا ورد کروا لوں۔ جو بھی کرواؤں ان دونوں کلموئیوں کو ہرگز نہ دعوت دوں گی، ناپاک عورتیں۔ مشتری بانو اور کلو دنیا اور دنیا والوں کے ہر غم سے بے نیاز جنت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ دونوں ہنستیں تو گھنٹوں ہنستیں، گیت گاتیں، پہل دوج اور گٹے کھیلتیں۔ ایک آدھ مرتبہ سنیما میں دیوداس بھی دیکھائیں۔ کلو ان کے لیے روزانہ موتیا اور چمیلی کے گجرے گونتی، ٹال سے لکڑی یا کوئلہ لا کر دیتی۔ گھر پر 2 بکریاں اور مرغیاں رکھ لی تھیں۔ بکریوں کو جنگل میں چرانا اور ڈربے صاف رکھنا کلو کی ذمہ داری تھی۔ حکیم شتاری کی 4 خانے والی 2 لنگیاں فضول پڑی تھیں۔ لمبے سے کرتے پر رنگین لنگی پہن کر کلو بالکل کرتار سنگھ لگتی، بالوں کا چونڈا سا سر پر رکھ لیتی تھی۔ ایک دن بھشتی نے کلو سے 10 درازی کرنے کی کوشش کی۔ کلو سے پہلے مشتری بھوکی چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور بھشتی کو لنگوٹی اٹھائے بھاگتے بنی۔ اس کے بعد کلو سے خفا ہو گئیں کہ وہ ہر جائی ہے، بھشتی نے خام خواہ تو نہیں اس پر میلی آنکھ رکھی۔ کلو خوب ہنسی اور گدگدی کر کے اور ناٹک دکھا کر مشتری بانو کو منایا۔ پھر برسوں سے آتے بھشتی کا آنا بند ہو گیا۔ اب کلو خود مشک اٹھا کر دور کنویں سے ضرورت کا پانی بھر لاتی تھی۔ دونوں پھر پیار کے ہنڈولے میں جھولنے لگیں کہ ایک دن گرتے پڑتے مدھم بلکہ لنگڑی چال چلتے حکیم شتاری چلے آئے۔ بال اڑ کر گنج نمایاں ہو گیا تھا جسے ترکی ٹوپی میں چھپا رکھا تھا۔ ظہر کی نماز کے لیے وضو کو ٹوپی اتاری تو ایک گنجا سا موننی بوڑھا سامنے تھا۔ سارا تنتنا وقت کی بارش میں دھل کر زائل ہو چکا تھا۔ کمر اور کاندھے جھک کر کسی پرانے درخت سے مماثل تھے۔ سامنے کے دانت گر چکے تھے، مسوڑے سیاہ، جانے کون کون سی اندرونی اور ظاہری بیماریوں میں مبتلا تھے، مگر مرد کی جھوٹی شان اور آن بان اب بھی قائم تھی۔ کمر خمیدہ مگر گردن اب بھی مردانہ تکبر سے اکڑی ہوئی تھی۔ جیسے اچانک گئے تھے ویسے ہی بغیر اطلاع کے آن دھم کے۔ وہ اپنے فیصلے اپنے تک ہی رکھنے کے عادی جو تھے۔ نیک بی بی مشتری بانو نے ماحضر سامنے رکھا، کھا کر وہیں صحن میں بچھے تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے لیٹ کر گھڑی بھر میں سو گئے۔ جانے کتنے سالوں کی تکان تھی جو اپنے گھر آتے ہی اتر گئی تھی۔ تخت کے اوپر چمیلی کا منڈوا تھا اور نیم نے سایہ کر رکھا تھا۔ مشتری بانو نے حسب عادت ہاتھ کا پنکھا اٹھایا جس پر کشیدہ کاری کا باریک سا سرخ غلاف چڑھا تھا۔ کنارے روپیلی گوٹ تھی، چھوٹے چھوٹے آئینے الگ ٹانک رکھے تھے۔ حکیم صاحب کو ہوا جھلنے لگی۔ خود بخود پرانی عادات کے مطابق سر پر آنچل بلکہ ہلکا سا گھونگھٹ ماتھے تک آ گیا۔ بہت پوچھنے پر حکیم شتاری نے اگلا تھا کہ انوری 3 بچے چھوڑ کر ان کے ایک ہٹے کٹے مریض جو کہ انگریزوں کی فوج میں ملازم تھا کے ساتھ بھاگ گئی۔ کمبخت کے منہ کو لہو لگ گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ غریب کب تک پرانے گلے سڑے پھل کھاتی؟ تازہ اور رس سے پھٹ پڑتا انار کسے نہیں بھاتا؟ اور بچوں کا کیا بنا؟ شفیق سی مشتری بانو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ کلیجہ پھٹ گیا کہ انوری نے بچوں کے چھٹپن کا بھی خیال نہ کیا۔ پتہ چلا کہ انہیں دادی اور پھپھیاں بھگت رہی ہیں۔ کروٹ بدلتے حکیم نے اشارہ کیا کہ فالتو بیٹھے بیٹھے مشتری بانو ان کے پاؤں نہ دبا دیں۔ لاچار اپنے نرم ہاتھوں سے کھردرے کھر جیسے پاؤں دبانے لگیں جن پر برسوں کی مسافت، بے وفائی کی دھول اور ظلم کی گرد جا بجاؤ بے دریغ چپکی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کلو ملگجی لنگی کرتا پہنے، سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے، ہاتھ میں دھانی چوڑیوں کا ایک دونا لیے چلی آئی۔
مشتری بانو کو چوڑیاں اور خاص کر سبز یا دھانی رنگ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ آج کلو نے کچھ مزدوری کر لی تھی، سردار کی نئی حویلی بن رہی تھی، وہاں 3 گھنٹے سیمنٹ اور گارے کی تغاریاں اٹھائیں، کچھ پیسے ہاتھ آئے، جلدی سے بانو بیگم کے لیے یہ تحفہ خرید لیا کہ اب جو بھی ہو، اس رشتے کا جو نام بھی ہو، وہی کلو کا جینا مرنا تھی۔ مشتری بانو تھا ہی ایسا اکسیر مرہم، جسے لگا دو وہ شفا پا جائے، جسے چٹا دو وہ بھلا چنگا ہو کر انہی کی مدح سرائی کرنے لگے۔ کلو کی ٹھوکریں کھاتی زندگی کو آخرکار مشتری بانو کی دہلیز پر پناہ، پیار اور اختیار ملا تھا۔ اب تو وہ نماز کی بھی پابندی کرنے لگی تھی۔ محلے کے نائی، حجام، لوہار، سنار، گھڑی ساز، موسیقار، مطلب کہ سب کسی نہ کسی طرح اس کی چٹکی نوچتے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح اپنی آبرو کو بچا کر وہ روزانہ سینہ چوڑا کیے بانو بیگم کی طرف دوڑی چلی آتی کہ ان سے بے وفائی ہرگز نہ کرے گی۔ اچانک خراٹے لیتے حکیم شتاری اور سر جھکائے پنکھا جھلتے مشتری بانو پر نظر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مشتری نے پلکیں جھکا لی۔ چمیلی کے منڈوے سے 2 پھول حکیم شتاری کی داڑھی پر گرے۔ مشتری بانو نے پھول اٹھا کر یوں ہی بے وجہ مسلنا شروع کر دیے۔ کلو لکڑیاں پٹک کمرے میں جا کر لیٹ گئی، چوڑیاں ایک طرف رکھ دیں، ہوا دان میں رکھا کھانا بھی نہ کھایا، نہ ہی بانو بیگم نے پروسا۔ شام کو حکیم کی آنکھ کھلی، تر و تازہ ہو کر بکری کے دودھ اور موٹی ملائی کی چائے پی۔ مشتری بانو بے دلی سے مرغیوں کو دانہ ڈال کر ڈربے میں بند کر رہی تھی۔ حکیم کا دماغ اور آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ جس مشتری بانو کو وہ چھوڑ گئے تھے وہ تو یہاں ناپید تھی۔ اس کی جگہ ایک ہری بھری سہاگن نما جوانی سامنے تھی، جس کا چاند مکمل جوبن پر تھا۔ آج جاڑے کی لمبی اور روشن رات سامنے تھی۔ مشتری بانو نے اتفاقاً مخمل کا جامنی آڑا پاجامہ اور پیروں میں جہیز کی رکھی پازیب پہن رکھی تھی۔ ململ کے سرخ انار کرتے اور دوپٹے پر خود سنہری کامدانی توڑی تھی۔ کل ہی تو کلو نے پکڑ کر مہندی ہاتھوں پاؤں میں تھوپ دی تھی، آج وہ مہندی سیاہی مائل ہو کر اور بھی حکیم کا کلیجہ لوٹ رہی تھی۔ مہندی کی کٹیلی مہک سراسر بلاوا تھی، آنکھوں میں کاجل کے گہرے ڈورے باہر تک کھنچے ہوئے تھے، بال ہمیشہ سے کولوں تک آتے، آج ان میں سے غضب کی خوشبو آ رہی تھی۔ واضح طور پر سہاگن کا روپ تھا۔ حکیم کی عقل دنگ رہ گئی اور ان کے مرجھائے جسم میں جنبش سی ہونے لگی۔ سوچا کیا ضرورت ہے خام خواہ میں مغز کھپانے کی، ہیں فریضہ زوجیت ادا کرنے میں دیر نہ لگاؤ، عین سنت ہے۔ انہیں یاد بھی نہ آیا کہ مشتری بانو کو بانجھ ہونے کی سزا انہوں نے کس طور دی تھی۔ سوچنے لگے کہ درخت اگر پھلدار نہ بھی ہو تو اس کے سائے میں لیٹ کر آرام کے مزے تو لوٹے جا سکتے ہیں، پھل کسی اور درخت سے توڑ لیے جائیں گے۔ عشاء کی نماز گول کرنے کے بارے میں غور کرنے لگے۔ بے تابی حد سے بڑھی جا رہی تھی۔ کلو کو گھر میں دیکھ کر وہ پہلے ہی دنگا مچا چکے تھے کہ ایسی فاحشہ اور آبرو باختہ لڑکی کو گھر میں کیسے ڈال رکھا ہے۔ جواب میں مشتری بانو ایک کہہ سکی نہ دو۔ کلو باہر نکل گئی تھی۔ حکیم نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سیج سجا لی۔ بخچی سے نکال کر ہنگامی بنیادوں پر رکھے تمام کشتے اور خصوصی جڑی بوٹیاں بغیر پیسے اور تولے جھٹ سے پھانک لیں کہ ان کے بغیر آج رات کام نہیں چلنے والا تھا۔ خدا کا شکر بھی ادا کرتے گئے کہ اس مردود بھگوڑن انوری کے بدلے اس نے ایسی باحیا اور باوفا مشتری بانو ان کے لیے بحفاظت چھوڑ رکھی ہے۔ اپنی مردانگی پر بے طرح اترا گئے۔ کلو نے شام سے اب تک کا وہ وقت گھر سے دور ایک چبوترے پر کلس کے گزارا۔ پچھلے 1 سال کے واقعات سنیما میں دیکھی فلم کی طرح تیزی سے گھوم گئے۔ آگے اندھیرا ہی اندھیرا معلوم ہوتا تھا، جیسے کہ سنیما کی ریل اچانک اٹک کر ٹوٹ گئی ہو، پردے پر صرف اندھیرا نظر آتا ہو۔ کلو اس رات بہت روئی، مالک سے بہت شکوے شکایتیں کی، پھر معافیاں بھی طلب کی۔ دل ایک آخری مرتبہ بانو بیگم کو دیکھنے کے لیے تڑپا جاتا تھا۔ سوچا کہ ابھی حکیم نے دروازے کی زنجیر لگائی نہ ہوگی، چل کر کسی بہانے بانو بیگم سے مل لوں گی۔ محبوب کے آخری بوسے کا حق تو بنتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ کلو ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر بفرے ہوئے انداز میں داخل ہوئی۔ کیروسین کی بوتل پر بھی نظر پڑی۔ ارادہ ہونے لگا کہ کیوں نہ اسے پی کر ناہنجار زندگی کا خاتمہ ہی کر لوں۔ آگے بڑھی، اچانک چوڑیوں کی چھنک سے پلٹی۔ پیچھے بانو بیگم اس کی لائی ہوئی سبز چوڑیاں پہنے لگاوٹ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آنکھیں یہ بھی پوچھ رہی تھیں کہ اتنی دیر کہاں لگائی، کیوں انتظار کروایا۔ کلو کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اتنے میں بے قرار ہو کر حکیم شتاری باہر چلے آئے۔ کشتے کی گرمی سے جاڑے کی اس رات میں پسینے بہہ رہے تھے۔ کرتا پاجامہ اتار تہبند باندھ رکھی تھی، گنجا سر، غصے سے ابلتی آنکھیں،
بالکل راون کا سچا روپ معلوم دے رہے تھے۔ آگے بڑھے کہ کلو رانڈ کو باہر نکالیں اور بانو کو گھسیٹ کر اندر لے جائیں۔ اتنے میں حکیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مشتری بانو آگے بڑھی، کلو کا ہاتھ تھاما، اسی مہندی بھرے سرخ ہاتھ سے جس میں دھانی چوڑیاں چھنک رہی تھیں، منہ میں پان بھرا تھا۔ اگالدان قریب تھا مگر جان بوجھ کر حکیم کی طرف منہ کر کے پیک تھوکی، تھو، اور کلو کا کرخت ہاتھ مضبوطی سے تھامے جھپاک سے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ حکیم نے واضح طور پر اندر سے زنجیر چڑھانے کی آواز سنی۔ ہتک سے حکیم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کشتے کی غلط مقدار کھانے سے دل پہلے ہی دھڑدھڑا رہا تھا۔ دماغ کی شریان تن کر پھول گئی۔ دل تھامے وہیں مٹی کے کچے صحن پر تیورا کر گر پڑے۔ صبح حیا علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدا پر مشتری بانو باہر آئیں۔ وضو کے ارادے سے آگے بڑھیں تو دھک سے رہ گئیں۔ حکیم ٹھنڈے بدن سے اکڑے پڑے تھے۔ مشتری بانو نے زور زور سے بین کرتے ہوئے 2 ہتھڑ مارے اور ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالیں۔ بین کرتی مشتری بانو کی آواز سنی تو میں نے بھی دیوار پر سے جھانکا۔ بیچاری سہاگن آج بیوہ ہو گئی۔ محلے سے مجمع اکٹھا ہونے لگا۔